تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ایک نظر کرم اللہ کے ولی کی پڑ جائے، جو کام 10-20 سال کا ہو وہ کام آنن فانن میں ہو جاتا. اسی کو کہتے ہیں شریعت اور اسی کو کہتے ہیں طریقت. شریعت کا راستہ یہ ہے، اور شریعت طریقت سے جدا نہیں اور طریقت شریعت سے جدا نہیں، بلکہ یہ ہے طریقت میں کہ وہ شریعت کا راستہ جو آدمی کو اکیلے کہیں گزارنا پڑتا ہے، وہ کامل شیخ اگر مل جائے اس راستے پر گامزن ہو کر اس منزل کو آدمی آنن فانن میں حاصل کر لیتا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی، بڑے بزرگ، 120 سال کی ان کی عمر تھی جب ان کا وصال ہوا. ملفوظات میں ایک شخص نے ان سے پوچھ لیا، حضرت یہ شریعت اور طریقت کیا ہے؟ یہ جو بعض جاہل صوفیہ یہ آپ کو سمجھاتے ہیں، ارے مولانا لوگ الگ ہیں بھائی، ہم لوگ الگ ہیں، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ والے لوگ الگ ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ تو طریقت والے لوگ، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت. یہ بھی ایک پورا دھوکہ ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک پورا فتویٰ لکھا جو ایک علیحدہ رسالے کی صورت میں ملتا ہے، مقامی العرفا، اس میں بتایا کہ شریعت طریقت یہ الگ الگ چیزیں نہیں، دونوں ایک چیزیں ہیں. اصطلاح میں اس کو الگ الگ کہتے ہیں. شریعت بغیر طریقت کے جو ہے وہ درست نہیں، اور طریقت بغیر شریعت کے درست نہیں ہے. تو امیر ملت سے پوچھا کہ اس میں فرق کیا؟ تو انہوں نے آدمی کے ذہنی سطح کو دیکھ کر کے بتایا. کہنے لگے میرے عزیز یوں سمجھو ایک طویل سفر ہے، ایک چونٹی یہاں سے چلی، مثلا چونٹی کو حیدرآباد جانا، پیدل چلی، کئی مہینے میں پہنچے گی؟ 2-4 مہینے لگ جائیں. اور یہی چونٹی اگر کبوتر کے پر میں لگ جائے تو جو 2 مہینے کا سفر ہے، کبوتر کی پرواز زیادہ ہوتی، کوئی عجب نہیں کہ 2 مہینے کا سفر 4 گھنٹے میں طے کر دے وہ. تو یہ ہے کوئی کامل شیخ جب جناب رابطہ ہو جائے، وہ سفر جو 10-20 سال کا ہوتا ہے، شیخ کامل اگر ہو تو وہ سفر آنن فانن میں طے کرا دیتا. تو عزیزان محترم، ایک طریقہ تو یہ ہے قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار کی. تو پاکی اختیار کرنے کا راستہ طویل ہے، مگر اس کا مختصر راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کی نظر پڑ جائے. مولانا روم علیہ رحمت قیوم نے اپنی مثنوی شریف میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ نقل کیا کہ دیکھیے مختصر وقت میں لوگوں کی قسمت کیسے عزیزان گرامی بدل جاتی ہے. اللہ کے نیک بندے یہ کس طریقے سے اگر توجہ فرمائیں تو آنن فانن میں کام ہو جاتا. مولانا روم فرماتے ہم اس کو بہت ادبی جملوں میں استعمال کر رہے ہیں تاکہ کوئی خواتین بھی اگر اس تقریر کو سنیں تو ان کو بھی کوئی محسوس نہ ہو کہ ہم نے کوئی لایانی قسم کی بات کی. ایک بستام شہر میں ایک بازاری عورت آ گئی. ہر نوجوان کو دیکھو تو وہ اسی کے گھر کا طواف کر رہا. جسے دیکھو شہر کے معزز لوگ حضرت بایزید بستامی کے پاس آئے کہ حضور آپ کا شہر ہے. لوگ جانتے ہیں شہر کو، ظاہر ہے کہ آج بھی آپ کو بستام پر تحقیق نہیں کی ہوگی، اسی لیے آپ شہر کو جانتے ہیں کہ حضرت بایزید وہاں کے رہنے والے. تو لوگ نوجوان تو معصیت کا شکار ہو جائیں، آپ کچھ علاج کیجیے. ان کا مطلب یہی تھا کہ آپ نکلیں، ذرا اس کو سمجھائیے، وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر لے جائیں، کیوں ہمارے نوجوانوں کے اخلاق بگاڑ رہے. چنانچہ بایزید بستامی وہاں آئے، مصلی اور وضو کے لیے لوٹا اپنی ضرورت لے کر آئے، اور آنے کے بعد وہ عورت تو تھی بدکار، اس کے دروازے پر مصلی بچھا کر نوافل پڑھنا شروع کر دیے. پڑھتے رہے نوافل. اب کیا کیا جائے؟ جو آدمی اس طرف آیا وہ جب دروازے بایزید بستامی کو دیکھے تو بھاگ جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت بایزید بستامی کی نظر پڑ جائے. حق بات بڑی کڑوی ہوتی ہے، مگر چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر. تو اس زمانے کے اچکے، اس زمانے کے لفنگے جب بزرگوں کو دیکھتے تو حیا کیا کرتے تھے، شرم کرتے تھے، بھی یہ محلے کے بزرگ ہیں، چپ چاپ
پتلی گلی سے نکل جاؤ نظر بچا کر، کہیں دیکھ لیں گے، پوچھیں گے سر پہ ٹوپی کیوں نہیں پہنی، نماز کو پڑھ رہے ہو آج کل نہیں پڑھ رہے ہو، کوئی سوالات تو کریں گے نا، اس لیے چپ چاپ سے ادھر سے کھسک جاؤ۔ تو اس وقت تھے تو گناہ گار، معصیت مالے، مگر بزرگوں کو دیکھ کر کے ادب کرتے تھے، جو بایزید بسطامی کو دیکھے تو بھاگ جائے۔ اچھا، اب چونکہ بایزید بسطامی کا مقام اتنا بلند ہے کہ کسی کو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ یہاں کائی کے لیے آئیں، جس کے لیے لوگ آتے ہیں، پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، رات جب شروع ہوئی تو آپ نے اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی خادمہ نکل کر آئی، پوچھا تمہاری مالک سے ملنا ہے؟ انہوں نے کہا کیا معاملہ؟ کہنے تو مل کے ہم طے کریں۔ یہ اندر چلے گئے، بظاہر یہ کتنا برا کام۔ جانے کے بعد کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تم ایک پوری رات میں کتنی کمائی کر لیتی؟ انہوں نے کہا میں اتنے کما لیتی۔ فرما یہ لو پیسے ہم سے لے لو، پوری رات بھر کی فیس ہم سے لے لو، اور اب خبردار صرف ہم آئیں گے، کوئی اور نہیں آئے گا کہ ہم نے تمہاری رات خرید لی۔ پھر باہر آ گئے، پھر باہر آنے کے بعد نوافل میں اور اپنی نمازوں میں مشغول ہو گئے، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے۔ آدھی رات جب گزری تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے۔ اگر پھسپھسے مریدین ہوتے کہ کب کے بھاگ گئے ہوتے کہ شیخ کو آج کیا ہو گیا۔ اندر جانے کے بعد کہا یہ تو تمہیں پتا ہے کہ آج ہم نے تمہاری شب خرید لی؟ کہا بالکل۔ اب کہنے لگے وہ کرنا ہوگا جو ہم کہیں۔ انہوں نے کہا بالکل۔ فرمایا غسل کرو۔ اس نے غسل کیا، کہا اچھے کپڑے پہنو، کپڑے پہن لیے، جا نماز بچھا دی۔ فرمایا کہ اب تم جا نماز پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز کی نیت کر لو۔ اس نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور دل ہی دل میں سوچ رہی ہوئی کہ مولا یہ ہوا کہ آج یہ تو لگے گا رات بھر نمازیں پڑھوائے گا، کیا کیا جائے؟ مگر رات خریدی ہوئی تھی، اور جناب ان کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا۔ نماز میں کھڑا ہونے کے بعد جب اس نے رکوع کیا، جب سجدے میں وہ گئی تو یہ اللہ کے نیک بندے کی توجہ کا حال دیکھ۔ جب وہ سجدے میں گئی، بایزید بسطامی نے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا لی اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی، یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، میں نے اپنا کام کر دیا، اور اس کے دل کو پھیرنا یہ تیرا کام، تو میں نے اپنا کام کر دیا، تو اپنا کام کر دے، اور اگر تو نے اس کے دل کو نہیں پھیرا، تیرے اس بندے کی بڑی تذلیل ہوگی جب باہر نکلے گا، یہ اگر اسی طرح بدکار رہی تو تیرے بندے کی بڑی بدنامی ہوگی۔ مولا تو آنے والی کو نہ دیکھ۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کے دربار میں کہا تو آنے والی کو مت دیکھ، تو لانے والے کو دیکھ کہ تیرے دربار میں لایا کون ہے۔ اور اس کے بعد یہ دعا کی۔ اب جب وہ اٹھی تو کیفیت ہی بدل گئی، زارو قطار رو رہی، اور حضرت بایزید بسطامی کے ہاتھ پہ توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد حضرت بایزید نے اپنا کام تمام کیا اور اس کے بعد اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو اس کے چاہنے والے آئے، اس نے کہا جاؤ، اب تم سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ جس نے بایزید بسطامی کا جمال دیکھ لیا، اب کوئی آدمی اس کی نظر میں نہیں سماتا۔ بقول اعلی حضرت تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ جس نے بایزید بسطامی کا جمال دیکھ لیا، اب اس آدمی کسی سے اب کیا تعلق ہو سکتا؟ اور اللہ کی بندی اللہ اللہ کر کے نیک، نہ صرف نیک بلکہ منصب ولایت پر فائز ہو گئی۔ وہ آپ نے دیکھا یہ کام مجھ جیسا مبلغ کرتا، اس کو 10 سال لگتے یا 40 سال لگتے یا 20 سال لگتے، اسے سمجھاتا، آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سمجھاتا کہ دیکھو بدکاری منع ہے، بدکاری حرام، اس کی آمدنی حرام، اس کی آمدنی نہ جائے، یہ نہ جائے۔ کتنے دن لگ جاتے، کتنے ہفتے لگ جاتے، کتنے مہینے لگ جاتے، کئی سال لگ جاتے، مگر یہ کام بایزید بسطامی کے ایک نظر نے عزیزان گرامی کر دیا، اور آنن فانن میں دنیا بدل گئی۔ یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے کہ جو ایک نظر اگر کسی پر ڈال دیں تو اس کی کایا عزیزان گرامی پلٹ دیتے۔ اور یہ وہ نیک بندے، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سورما کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے کے دربار میں حاضری ہو جائے اور ان سے دعا کی درخواست کی جائے اور دعا لی جائے۔
ایک علامہ گزرے مولانا مفتی غلام سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 130 سال ہو گئے ہوں گے، لاہور کے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک 16 جلدوں پر کتاب لکھی، غالباً اس کتاب کا نام ابھی یاد آ جائے، خزینۃ الاصفیاء، 16ویں جلد میں وہ لکھتے کہ اللہ کے نیک بندوں کا حال کہ کیسے آنن فانن میں دنیا بدل جاتی۔ سلطان محمود غزنوی کو پتہ لگا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بزرگ، یہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شیر پر سواری کرتے تھے، شیر پر سواری کرتے تھے، اور کئی لوگوں نے ان کو دیکھا شیر پر سوار، تو کیا ہوا کہ ان کو خط لکھا محمود غزنوی کہ آپ نے قرآن مجید پڑھا، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہیں یعنی حکمراں یا بادشاہ، اس سے مراد یہ خط جب بایزید حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تو ملنے کے بعد انہوں نے جواب یہ دیا، یعنی ایک طرح سے ٹالنے کا جواب، ابھی تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے فرصت ہی نہیں ملی تو تمہاری اطاعت کا معاملہ تو بہت دور کا، یہ کہہ کر اسے فراموش کر دیا۔ لیکن ان کی تحریر سے محمود غزنوی سمجھ گئے کہ اللہ کا نیک بنتا، بقول مفتی غلام سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نے کیا کہ کچھ خواتین کو مردوں کا ڈریس پہنایا اور ایک امتحان کے طور پر حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنے کے لیے گیا، اور جانے کے بعد جب یہ سارا لاؤ لشکر ساتھ میں تھا، حضرت ابو حسن خرقانی نے پہلی نظر داد فرمایا تمہارے سپاہیوں کا ڈام یہاں سے نکالو باہر ان کو، یعنی گویا وہ پہچان گئے، جو ڈرامہ کرنے آیا تھا وہ پہچان، سب کو باہر نکال دیا۔ اس کے بعد بیٹھا ان کی خدمت میں، دعا سلام کی، اور دعا سلام کرنے کے بعد کہا حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ بھی دیکھیے اللہ کے نیک بندوں کا حال، اتنا بڑا بادشاہ سلطان محمود غزنوی جس کی حکایتیں ایمانداری، دیانتداری، شرافت اور تزکیہ نفس پر مولانا روم نے حکایتیں نقل کی ہیں مثنوی شریف، کیسا آدمی ہوگا وہ۔ 400 ہجری کے قریب اس کا انتقال ہوا، اور افغانستان اس کا ظاہر ہے کہ پائے تخت تھا، اور غرض یہ کہ وہ بیٹھا رہا۔ تو فرمایا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے جو اورات و وظائف پڑھتا ہوں تو اس میں تمام مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں، تو مومن ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہنے تیرے لیے بھی دعا ہو جاتی؟ کہا نہیں حضور کچھ تو ذرا کوئی اسپیشل دعا کوئی میرے لیے فرما دیں۔ فرما میں نے کہہ تو دیا تجھ سے کہ میں تو تمام خواتین و حضرات کے مومنین مومنات کے لیے دعا کرتا ہوں، تو مومنوں میں شامل ہے، لہذا تو بھی میری دعا میں شامل، نہیں حضور ذرا الگ سے میرے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرما کیا نام ہے تیرا؟ اور توجہ فرمائی، اس نے کہا محمود۔ فرما جا تیرا خاتمہ محمود۔ محمود کے معنی اچھا بہتر، تو وہ نام پوچھا، اس نے کہا محمود۔ فرما جا تیرا خاتمہ محمود، تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ تیرا خاتمہ بالخیر ہو۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ آج ہم کسی پیر اور مرشد کو دیکھتے ہیں، بخار کا تعویذ چاہیے، نظر کا تعویذ چاہیے، تجارت نہیں چلی، دکان میں نقصان ہو گیا، فلاں آدمی پیسے واپس نہیں کر رہا، یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسی بزرگ کو دیکھ کر کوئی شخص کبھی اس سے یہ بھی کہتا ہے یہ تو ساری دنیا یہاں رہ جانے والی ہے۔ پیر صاحب خاتمے اچھے کی دعا کیجیے، خاتمہ بالخیر کی دعا کیجیے، ایمان پر خاتمہ دعا کیجیے، اسلام پر خاتمہ دعا کیجیے۔ کسی کو آپ نے کم سنا ہوگا عزیزان گرامی، ایک بہت بڑے پیر صاحب ہندوستان سے آئے اور میں ملاقات کرنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب جتنے بھی لوگ آئے سارے تعویذ لینے آئے، پورے پاکستان کے سفر میں ایک آدمی ایسا آیا جس نے کہا پیر صاحب خاتمہ بالخیر کی دعا کیجیے۔ پورے پاکستان میں ایک آدمی مجھے ملا کہ جس نے خاتمہ بالخیر کی دعا۔ فرمایا کیا نام ہے؟ محمود۔ کہا تیرا خاتمہ محمود ہو، جا کر لی تیرے لیے دعا۔ کا گزارش کی حضرت ایک جبہ عطا فرما دیں، جس کو خرقہ کہتے ہیں، ایک خرقہ شریف عطا فرما دیجیے آپ۔ اللہ کے بندے ٹالتے نہیں، انہوں نے اپنا مستعمل خرقہ سلطان محمود کو دے دیا۔ اب سنیے مفتی غلام سرور کیا کہتے ہیں، ایک مورخ بھی ہے اور 16 جلدوں پر کتاب ہے سفینۃ الاصفیہ، 16 جلدوں میں، اور غالباً یہ 16ویں جلد ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس نے جب حملے کیے سومنات پر، تابر توڑ حملے کی، لیکن 17ویں حملے میں کامیابی ہوئی
کہتے ہیں 16 حملے ناکام ہوئے مگر پھر بھی وہ شکست نہیں کھایا، دل برداشتہ نہیں، تابڑتوڑ حملے کرتا جا رہا۔ ایک دفعہ اس نے کیا کیا، حضرت ابو الحسن خرقانی کا جو خرقہ تھا اسے رکھ کر کے سامنے سجدے میں دعا کی کہ اس خرقہ شریف کی برکت سے مجھے تو فتح و نصرت عطا فرما۔ اس کے بعد میں حملہ کیا۔ یہ حملہ سومناتھ کے مندر پر 17واں حملہ تھا۔ جس وقت حملے کی پوری تیاری، سارے رجواڑے، سارے راجا سب جمع ہو گئے ہاتھ جوڑ کر کہ سلطان صاحب ہم سے اتنے لاکھ لے لو، اتنے پیسے، اتنے ڈائمنڈ، اتنے ہیرے، اتنے لال، اتنی مالی، دنیا متاع، دنیا دولت، سب کا انبار آپ کے قدموں میں لگا دیتے، آپ مندر کو ہاتھ مت لگائیے۔ ایک لمحے کے لیے سلطان خاموش ہو گیا۔ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، شاید سوچتا ہوگا کہ اتنا مال اگر مل جائے تو غزنی کی سڑکیں بن جائیں۔ افغانستان ایک بنجر علاقہ ہے، یہ جناب سارے درخت لگا دیے، ترقی کا کام ہو جائے، سارے مسلمان عیش اور اس کی زندگی بشر کریں، لے لیا جائے ان سے مال۔ مگر فوراً اسے خیال آیا کہ مسلمان تو بت شکن ہوتا ہے، بت فروخت نہیں ہوتا، بت بیچتا نہیں، بت کو توڑتا۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی پیسہ میں نہیں لوں گا تم سے، اور سومناتھ کو میں تباہ کر کے رہوں گا۔ اور سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا تو حملہ کرنے کے بعد اس کا جو بت تھا اس کو جب توڑا گیا، یہ اللہ کا انعام دیکھی، اس میں اتنا خزانہ، اتنے ہیرے جواہرات تھے کہ جو بڑے راجان اس کے قدموں میں نچھاور کیے تھے وہ تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں اپنی دکھی آپ کو سناؤں۔ مول صاحب محمود غزنوی نے یہ بڑے بڑے بہادروں کے منہ پہ تھوک کر، اور وہ پھانٹک لے گیا نکال کر کے غزنی، جو مندر کا پھانٹک تھا سومناتھ کا، یہ پھانٹک وہاں سے نکال کر کے لے گیا۔ اب دیکھیے حالات کی ستم ظریفی دیکھیے، وقت گزرتا رہا، نیک بندے جاتے رہے، اور اس کے بعد بھارت نے افغانستان کے حکمرانوں سے وہ پھانٹک مانگا۔ مجھے یاد نہیں کس کا دور تھا، ظاہر شاہ کا دور تھا، اس سے پہلے کا دور تھا، کہ یہ ہندوستان کے مندر کا پھانٹک ہے، یہ ہمارا ایک مذہبی مسئلہ ہے، یہ ہمیں دے دیا جائے۔ اور بے غیرت حکمرانوں نے جو 400 ہجری میں مندر فتح کر کے اس کا گیٹ نکال کر لا کر ان کی بہادری کے منہ پہ تھوک کر آیا تھا، افغانستان کے حکمرانوں نے وہ گیٹ اس کو واپس کیا، وہ پھانٹک اس کو واپس کیا، اسی پھانڈک کو نہایت مرقع مسجع کر کے، اور انہوں نے پھر مندر میں لگایا اور مسلمانوں کے منہ پہ تھوکا کہ دیکھا یہ تمہارا ہی لٹیرا لے گیا تھا نا ہمارا پھانٹک نکال کر، دیکھو ہم نے خرید کر یا بزور شمشی یا کسی طرح یہ لا کر کے پھر ہم نے ہندوستان میں لیا اور اس کو لگا دیا۔ یہ کس قدر مسلمانوں کے لیے اذیت ناک عزیزان گرامی منظر ہوگا کہ وہ پھانٹک دوبارہ سومناتھ میں جا کر کے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ لیجیے صاحب، سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا۔ سومناتھ کا مندر جب فتح ہوا، اب سنیے آخری بات، اللہ کے نیک بندوں کے وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی محمود غزنوی کے خواب میں آتے، خواب میں آنے کے بعد کا محمود غزنوی تو نے ہمارے خرقے کی عزت نہیں کی۔ ارے کا حضور کیا ہوا؟ یعنی وہ یہ سمجھا کہ شاید کہیں ایسی ویسی جگہ رکھ تو نہیں گیا، کہیں بے ادبی تو نہیں ہوگی اس جبے کے خرقے کی، وہ یہ سمجھا، پر تو نے ادب نہیں کیا ہمارے، اور تو نے اس کی گویا عزت اور وقار کا تو نے خیال نہیں رکھا۔ کہ حضور کیا ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا کہ تو نے میرے خرقے کو سامنے رکھ کر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سومناتھ کا مندر فتح کر دے۔ ارے یہ بھی تو دعا کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان کو مسلمان کر دے، یہ دعا نہیں کی تو نے، یہ دعا نہیں کی، یہ دعا کی کہ صرف مندر فتح ہو جائے۔ تو دیکھتا میرا خرقہ سامنے رکھ کر یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تیری یہ دعا بھی قبول فرما لیتا۔ تو آپ نے دیکھا اللہ کے بندوں کی نظر کرم پڑ جائے، وہ کام جو سال ہر سال میں ہو آنن فانن میں ہو جاتا۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا اور نمازیں پڑھی۔ دعا کرو کہ اللہ کسی نیک بندے کی نظر ہم پر بھی لگ جائے اور ہماری بھی دنیا سدھر جائے۔
آخرت بھی سنور جائے. وما علینا الا البلاغ.